بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری ضروریات پوری ہو، میری دعائیں پوری ہو اور میرے حاجات قبول ہو۔ کوئی بھی انسان دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ پر پریشانیاں اور مشکلات آئے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں فقر و فاقہ، محتاجی اور تنگ دستی میں اپنی زندگی گزاروں۔ ہر انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر یہی دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے دولت، پیسہ اور رزق عطا فرما۔ اللہ مجھے محتاجی، تنگ دستی اور اسی طرح کی غربت کی زندگی سے محفوظ فرما۔ تو دعائیں ہر انسان مانگتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی دعائیں پوری ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کی دعائیں رد ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور ایسے کون سے اسباب ہیں، طریقے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں اور حاجات قبول فرماتے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا بھی بتاؤں گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو پریشانیوں سے، مشکلات سے اور آزمائشوں سے نجات دلاتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستو، حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی جو انسان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہوتا ہے۔ دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز، نچوڑ اور اصل ہوتا ہے۔ تو جو انسان دعا مانگے اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں صرف اپنے فائدے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، بلکہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں مصروف ہوتا ہے۔ اگر اس انسان کی دعا قبول نہ ہو تو عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ محترم بھائیوں اور دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ لوگ دعا مانگتے رہیے گا، اس پر آپ لوگوں کو اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ محترم بھائیوں اور دوستو، بعض ایسے اوقات ہیں، بعض ایسے کام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے جب انسان فرض نماز پڑھے اور فرض نماز کے بعد اپنے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے، زیادہ کرے یا مختصر کرے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور اپنے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تیسرا جو وقت ہے وہ ہے تہجد کا وقت۔ جب انسان تہجد کے وقت اٹھے، 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ چوتھا جو عمل ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جتنا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ پانچواں وقت حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو اور اس وقت کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کی حاجت کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ چند اوقات ہے، اس کے علاوہ مختلف اعمال اور بھی ہے جس میں انسان کی دعائیں اور حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو وہ اعمال بتاتے ہیں، وہ کام بتاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں رد ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس میں انسان مبتلا ہے وہ ہے حرام کی کمائی۔
جب انسان حرام کی کمائی میں مبتلا ہو، کھانا پینا لباس رہن سہن یہ سب کچھ اس کے حرام کی کمائی کا ہو تو اس انسان کی دعائیں اللہ تعالیٰ پوری نہیں فرماتے۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ انسان مسجد حرام میں غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے لیے دعا مانگ رہا ہو تو بھی اس انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ہے گناہوں پر اصرار کرنا۔ جب انسان گناہوں میں مسلسل مبتلا ہو، بعض اوقات انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان مسلسل گناہوں میں مبتلا ہو، صبح سے شام، شام سے صبح تک اس کا ہر عمل گناہ اور نافرمانی کا ہو، پھر اس انسان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں فرماتے۔ تیسرا عمل ہے والدین کی نافرمانی۔ اس بات کو یاد رکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ تو جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے شخص کے، ایسے نافرمان انسان کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اگر آپ لوگ مسلسل دعا مانگو، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، روتے ہوئے دعا مانگو، لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہے، اس کے دل کو آپ لوگوں نے جو ہے پریشان کیا ہے، افسردہ کیا ہے، وہ آپ کے پیٹھ پیچھے رو رہے ہیں، آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں، تو آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائیں گے؟ تو یہ بعض اعمال ہے جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، حرام کی کمائی سے اور حرام کے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں بھی دور فرمائیں گے، آپ کی مشکلات بھی دور ہوگی، آپ کی دعائیں اور حاجات بھی قبول ہوگی۔ اب آتے ہیں آخر میں آپ لوگوں کو وہ دعا بتاتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان پریشانیوں میں، مشکلات میں مبتلا ہو، آزمائش میں مبتلا ہو اور اس دعا کو پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑھا کرتے تھے، تو اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے انسان کو پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات مل جائے گی، آزمائشوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحم اور کرم فرمائیں گے۔ اور اس دعا کے پڑھنے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو، حاجت کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو مختصر سی دعا ہے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات اس دعا کی برکت سے دور ہوگی، آپ کی دعائیں اور حاجات بھی قبول ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں چند مختصر سی باتیں بتائی ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں پوری ہوتی ہے، کن اوقات میں پوری ہوتی ہے، جن لوگوں کی دعائیں رد ہوتی ہے، کن اعمال کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے، اور دعا کے قبول ہونے کا ایک مختصر سا عمل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔